بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ بہت ہی اہم ڈیولپمنٹس ہیں جی کہ ایک تو عمران خان صاحب کی ضمانتیں، ان کی آج ہیئرنگ ہے، ایک تو سائفر کیس میں اور دوسرا عدت نکاح کے کیس میں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ لیکن پہلے تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں کہ جس طرح سے ایک نئی حکومت بن چکی ہے تو جو احتجاج تھا پی ٹی آئی کا، جو ایک آئینی اور قانونی حق ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو، کسی بھی ایسوسیشن کو، لوگوں کو، عام پبلک کو، کہ وہ ایک پرامن پروٹیسٹ جو ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ جو حکومت ہے وہ ایک ناجائز طریقے سے مرد وجود میں آئی ہے اور ان کا یہ ایک غیر آئینی غیر جمہوری مجموعہ ہے اور یہ کوئی آئینی قانونی حکومت ہے نہیں، اور یہ دو خاندانی ایک بادشاہت کا نظام ہے جو نظام دین کے ساتھ ملی بھگت سے یہ اندرونی بیرونی سازش کے ذریعے یہ ایک ناجائز طریقے سے مسلط ہوئی ہے، اور عوام کے جو ایک رائے تھی، عوام کا ووٹ تھا، اس کے اوپر انہوں نے ڈاکہ زنی کے ذریعے یہ مسلط ہوئی ہے۔ 8 فروری کو عوام نے اپنی رائے کا اظہار کیا، ووٹ دیا، لیکن 9 فروری کو ایک آپریشن رد و بدل، جس کو پی ٹی آئی اور کی قیادت کہتی ہے، اس کے ذریعے فارم 47 کے ذریعے یہ حکومت پر مسلط ہوئی۔ اس کی کوئی لیجٹمیسی اندرون ملک بیرون ملک نہیں ہے۔ ایک طرف دوسرے ممالک عربوں کی جو ہیں پڑوسی ممالک، وہ اپنے معاہدے سائن کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف یہ ایک غیر جمہوری حکومت ہے کہ جو پرامن پروٹیسٹ جو لوگ کرنے نکلتے ہیں ان کے اوپر لاٹھی چارج، جبر و تشدد، ناجائز ریاستی طاقت کا استعمال، وہ ایک سلسلہ فسطائیت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھا ہوا ہے، کیونکہ یہ ان کو ملک کے ساتھ، آئین کے ساتھ، قانون کے ساتھ اور عوام کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یہ اپنے ذاتی جو مفادات ہیں ان کے حد تک یہ پیسے کو، غبن کو یہ کر رہے ہیں، انہوں نے جمع تفریق کر کے، تو ان کو یہ اپنے بیرون ملک لے جا کر وہاں پہ فلیٹ بنانے ہیں، فیکٹریاں بنانی ہیں، اور یعنی اپنے پیسے کو ڈبل کرنے کے، یعنی یہ ڈبل شاہ ہیں ایک لحاظ سے۔ تو باقی کچھ ادارے اور کچھ لوگ جو ان سے ڈائریکٹ مستفید ہوتے ہیں، کیونکہ یہ سہولت کار ہیں ایک دوسرے کے، اور اس سارے کو مل جل کر ہی نظام دین کا نام لوگ دیتے ہیں۔ یہ نظام دین ہے اس پورے ملک کا۔ تو یہ ایک بہت ہی بدقسمتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اگلے بھی اگر یہی روش رہی تو اگلے بھی 75 سال میرا نہیں خیال کہ کوئی تبدیلی عوامی، آئینی، قانونی کوئی آنے والی ہے۔ یہ کشتی جو ہے وہ اسی بھمر میں ہی رہے گی۔ تو دوسری طرف عمران خان کا صاحب کی جو اپیلیں ہیں ان کے اوپر جو ہے ہیئرنگ ہے آج، اس میں بڑی جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی وہ آپ سے شیئر کریں گے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ عدت نکاح والا کیس، جس ایک بھونڈے طریقے سے، غیر روایتی، غیر اسلامی، غیر آئینی، غیر قانونی طریقے سے جو ہے یہ سزا دی گئی ہے، اور بالخصوص اس میں جو ہے اہم ترین بات وہ یہ ہے کہ اس میں اسلامی روایات کو اور اسلامی قوانین اور آئینی طور پر سب چیزوں کو روندا گیا ہے، اور بدبختی سے، بدقسمتی سے یہ ہے کہ اس میں خواتین کے حوالے سے جو ایک ان کی جو ایک نیچرل نظام ہے اس کے اندر جس طرح مداخلت کی گئی ہے، اور خواتین کی عصمت کو، اور خواتین کی جو ایک ڈگنیٹی ہے، اور خواتین کی جو بالکل ایک کیا کہتے ہیں کہ ذاتی نوعیت کے جو معاملات ہیں اس میں چھاڑ کر کے ان کو مجروح کیا گیا ہے، اور خواتین کے جذبات کو ابھارا گیا ہے، ان کے ساتھ کھیلا گیا ہے، اور ان کی توہین کی گئی ہے۔ تو اس میں یعنی ایک جائز نکاح کے معاملے کو اتنا کنٹروورشل بنا کر اس کے اوپر سزا دے دی گئی ہے، یوں سمجھا جائے کہ آئینی، قانونی اور شرعی لحاظ سے اتنا غلط طے کیا گیا ہے کہ نکاح کو روک کے جیسے زنا کو انہوں نے ایک
آسان کیا ہے اور نکاح کو مشکل کیا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا بلکہ اسلامی ہسٹری کا پہلا ایسا کیس ہے جس میں نکاح کے اوپر سزا دی گئی ہے۔ تو اس کے اوپر بھی اپیل ہے۔ وہ ایک خاور مانیکا صاحب جو پہلے وہ دن رات سارے سسٹم کے ساتھ مل کر انہوں نے ایک کیا ہوا تھا سزا دلوانے کے لیے، اور اب اپیلوں میں وہی اور سرکاری وکیل جو پرائیویٹ طور پر بھی پیش ہوتے رہے اس میں انہوں نے وہ اب اس کے اوپر التوا مانگ رہے ہیں۔ ایک دفعہ اس کو التوا ہوا ہے، ابھی دوبارہ اس کی ہیئرنگ سٹارٹ ہوگی، تو اس میں جو بھی کارروائی ہوگی وہ آپ سے شیئر کی جائے گی۔ دوسری طرف جو سائفر کیس ہے اس میں بھی سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ اپنے دلال کا آغاز کر چکے ہیں۔ اس میں بھی جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی وہ آپ سے کریں گے، کیونکہ ابھی تک تو جو سلمان اکرم راجہ صاحب کے ہیں وہ دلال شروع میں پچھلی تاریخ کے اوپر جو دوسری طرف والے وکیل ہیں یعنی پراسیکیوشن ہے، اب دیکھیں نا ایک یہ ڈیلینگ اس وقت ان کو دن رات اور دھڑا دھڑ جلدی تھی، اور اب ڈیلینگ ٹیکٹس یوز کر رہے ہیں، وکیل کو تبدیل کر دیا، اور وہ پچھلی تاریخ پہ بھی کہا تھا کہ انہوں نے کہ جی مجھے ایک ہفتے کی دیں، میں نے تیاری کرنی ہے، تو عدالت نے کہا جی اس میں تیاری کی کیا ضرورت ہے، ابھی تو ان کے دلال چل رہے ہیں، جب وہ ان کے ہو سکتا ہے 1 دن 2 دن تاریخوں پہ لگیں گے تو اس کے بعد آپ سن لیں، اور آپ کے پاس ٹائم بھی بہت ہوگا، آپ تیاری کر لیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ جی آج سلمان اکرم راجہ صاحب کی جو دلائل ہیں وہ مکمل ہوتے ہیں یا پھر ابھی اگلی ڈیٹ تک جاتے ہیں۔ تو جو بھی اس میں کارروائی ہوگی وہ آپ سے شیئر کی جائے گی۔ اللہ حافظ، اب تک کے لیے اتنی۔